الصباح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں ایک اور حدیث آج ہم شامل کرنے والے ہیں۔ یہ درود ماہی کے حوالے سے یہ مختلف پوسٹ جو ہیں وہ مختلف حدیث کے گروپوں میں یہ پوسٹ وغیرہ چلی آ رہی ہے۔ اس میں دو تین قسم کے واقعات کو بعض نے جوڑ کے ذکر کر دیا، بعض نے الگ الگ اس کو ذکر کیا۔ خلاصہ یہ کہ کوئی اس طرح کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے ایک طباق سا برتن کو اٹھایا تھا اور اس میں ایک مچھلی تھی، وہ ڈکی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت آئے تو فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ جو مچھلی ہے اس کا واقعہ بڑا عجیب سا ہے۔ یہ میں نے جال ڈالا، مچھلی نکالی اور بھونا، میں نے اس کو بھوننا چاہا لیکن یہ آگ پر پکی نہیں، ٹھیک ہے، تو میں یہ آپ کی خدمت میں اقدس میں لے آیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں بن رہی، کیوں پک نہیں رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خطاب کیا موعظے کے طور پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا جی تیرا کیا قصہ ہے؟ تو اس نے آگے سے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں سمندر میں تھی۔ اس میں آگے پھر دو تین انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک سمندری جہاز تھا تو میرے پاس سے وہ گزرا تو اس میں ایک آدمی نے یہی درود شریف جو ہے، یہ درود ماہی کے نام سے جو الفاظ وغیرہ ہیں، یہی درود جو ہے ایک آدمی نے پڑھا اور اس کو میں نے سننے کے بعد میں نے اسے پڑھا، تو جس کی وجہ سے اب یہ حالت ہے کہ میں آگ پہ پک نہیں رہی۔ دوسرا یہ کہ ایک اور آدمی کوئی ادھر گزر رہا تھا سمندر کے پاس سے کنارے سے، تو میں نے وہ سنا اور اس سننے کی وجہ سے اب میرے اندر اس طرح کی حالت ہو گئی ہے کہ میں آگ پہ پک نہیں رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ جو درود ہے وہ لکھ لو اور آپ لوگ بھی پڑھو۔ دیکھو ایک مچھلی جو ہے وہ آگ پہ نہیں پکی، تو جب انسان اس کو پڑھیں گے یا میرے امتی اس کو پڑھیں گے تو وہ جہنم کی آگ بھی ان کو کچھ نہیں کہے گی، ان کو تکلیف نہیں دے گی۔ یہ مختلف الفاظ کے ساتھ کریکٹ الفاظ جو ہے وہ میں نہیں مجھے یاد، ان الفاظ کے ساتھ ملتے جلتے کسی نے کوئی اور واقعہ اس میں شامل کیا تو درود ماہی کے نام سے اس کو انہوں نے شامل کر لیا کہ دیکھیں یہ درود ماہی ہے جس کی اتنی فضیلت ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ درود ماہی نام کی یہ جو سند یا یہ جو واقعہ ذکر کیا کہ انتہائی جھوٹا من گڑت ہے، ٹھیک ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کسی مسند ماخذ کے اندر اس طرح کا کوئی درود یا اس طرح کے کوئی فضائل جو ہے وہ ثابت نہیں۔ باقی جہاں تک درود کے الفاظ کا تعلق ہے تو یہاں پہ ایک چیز بطور اصول ذہن میں رکھنے کہ درود کے لیے یہ بالکل بھی لازم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو درود کے الفاظ نکلے ہوں آپ وہی پڑھیں، یہ لازم نہیں ہے۔ چاہیے آپ دوسرے الفاظ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں شرکی الفاظ نہ ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی فضیلت کو منسوب نہ کیا جائے۔ اپنے طور پہ علماء نے باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی ہیں، القول البدیع امام سخاوی نے لکھی ہے اور بھی کافی سارے نے لکھی ہیں۔ تو الفاظ درود کے اگر وہ صحیح معنی میں ہوں تو پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ اگر اللہ کے نبی نے اس کو ذکر نہ کیا ہو تو اللہ کے نبی کی طرف اس کو منسوب بھی نہ کیا جائے۔ تو جو اس درود ماہی کے الفاظ ہیں ان میں تو کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں، اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کی فضیلت میں یہ واقعہ ذکر کرنا یا یہ سمجھ کے اس کو پڑھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم فرمایا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ان دونوں کے علاوہ ویسے کوئی اس کے الفاظ اچھا سمجھتے ہوئے کہ الفاظ اس کے اچھے ہیں یا میں ان الفاظ سے اللہ کے نبی پہ درود بھیجوں تو بالکل پڑھ سکتا ہے، شرعاً اس کی گنجائش ہے، لیکن نسبت اللہ رسول بھی نہ کرے کہ اللہ کے نبی نے اس کو تعلیم فرمایا اور نہ ہی اس طرح کی فضیلت جو ہے یہ بیان وغیرہ کی گئی ہے اس کی طرف اپنے ذہن میں رکھے کہ اس کی یہ فضیلت ہے، کیونکہ یہ ثابت ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، نہ یہ فضیلت اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ ویسے درود جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ الفاظ اپنی طرف سے بھی کوئی بنا کے اگر اللہ کے نبی پہ درود کے الفاظ پڑھے اور اس میں کوئی غلط ترجمہ وغیرہ اس کا نہ بنتا ہو تو وہ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ والا درود بھی جو ہے یہ پڑھ سکتے ہیں، تاہم یہ واقعہ، یہ فضیلت یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اس کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔